آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں جی. 4.5 سال میں یہ چوتھے وزیر اعظم جو ہیں وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں. آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جو کہ چل رہی ہے، اور یہ کیسی محبت ہے جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں چل رہی ہے؟ یعنی کہ نون لیگ اپنا وزیر اعظم جو ہے اس کو آن نہیں کر پا رہی، اور وزیر اعظم استعفیٰ بھی نہیں دے رہا. عدم اعتماد میں کہتے ہیں جی ہم ساتھ بھی دیں گے پیپلز پارٹی کا، اور ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو الیکٹ بھی کروائیں گے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا بیورو چیف آزاد کشمیر وقاص قاسمی نے. وقاص، یہ جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے یہ کس نہج پر چل رہی ہے، اور وہاں پر اتنا عدم استحکام ہے کیوں آخر؟ جی بالکل. آزاد کشمیر میں جس طرح سے آپ نے سیاست اور عدم استحکام کی بات کی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 2-3-4 سال سے جو سیاست میں ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں عدم استحکام کی وجہ ہے. چونکہ سیاسی نمائندوں کو عوام نے منتخب کیا تھا، پھر پہلے انہوں نے ایک وزیر اعظم لائے، پھر دوسرے وزیر اعظم آئے اس ایوان میں، اور پھر تیسرے وزیر اعظم آئے، اور اب چوتھے وزیر اعظم کی جو ہے وہ باغ دوڑ جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. اور اس دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے انہوں نے 3 سے 4 جو ہے وہ گروپس بھی چینج کی، اور اب پارٹیز میں جا چکے ہیں ممبران. تو یہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے یہ وجہ بنی آزاد کشمیر میں جو عدم استحکام ہے اس وقت، اور جو سپیس بنا ہے. اور اسی کو دور کرنے کا جو نام لے کر پاکستان پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اب سیاسی سیٹ اپ لائیں گے اور جو ہے وہاں کے حالات بہتر کریں گے، جو کہ ابھی تک ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. اچھا وقاص، جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی 2 بجے تک اگر استعفیٰ نہ آیا تو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی، ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ نہ استعفیٰ آیا نہ تحریک عدم اعتماد میں بہت دلچسپ صورتحال اب ہو چکی ہے. چونکہ گزشتہ رات اعلان کیا گیا تھا جو مرکزی قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر سے جو مرکز میں قیادت ہے ان کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا جائے گا مسلم لیگ نون کی جانب سے. اور آج دوپہر میں جب پارلیمانی پارٹی، جو ہمارے پاس خبر ہے کہ پارلیمانی پارٹی کو طلب کیا گیا تھا آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ نون کی، اور ان کی جانب سے یہ انکار کر دیا گیا کہ وہ پیپلز پارٹی کو کیوں کر ووٹ دیں، چونکہ اب الیکشن میں صرف 9 ماہ کا وقت ہے، اور اگر وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے ان کی حکومت بھی بناتے ہیں اور ایسے میں اپوزیشن میں بھی جاتے ہیں، جو آزاد کشمیر کے حالات پہلے سے چل رہے ہیں، تو عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور جو ان کا الیکشن ہے 2024 کا. وقاص آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اچھا بٹ صاحب، یہ آزاد کشمیر میں آپ نے کیا طے کر لیا ہے؟ آپ اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف ہو گئے آپ لوگ؟ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ توقعات پہ پورا نہیں اترے، اس لیے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھے گی، اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. ویسے بھی 6-7 مہینے رہ گئے ہیں. پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ وزیر اعظم اپنا لا رہے ہیں، تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ انہوں نے کس کا نام دیا. ظاہر ہے جب آپ قرارداد اس کے خلاف لاتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر آپ اپنا وزیر اعظم بھی بتاتے ہیں کس کو بنائیں گے. ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. نہیں، آپ تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیکن آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ استعفیٰ نہیں دے رہے نا. دیکھیں، یہ استعفیٰ نہیں دے رہے، یہ خود یہ موقع دیتے ہیں. ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے آزاد کشمیر میں، اور اگر پیپلز پارٹی اپنا کوئی وزیر اعظم لاتی ہے تو ان کا فیصلہ ہے وہ کس کو بنائیں گے اور وہ کس طرح حکومت چلاتے ہیں. ہم نے بیٹھنا اپوزیشن میں ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا اپوزیشن کا ایک کردار ادا کرنا ہے، اور جو بھی وزیر اعظم آئے گا، یہ اگر پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تو وہ خود فیصلہ کریں گے انہوں نے کس کو بنانا ہے. ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. اور بٹ صاحب، آپ اپوزیشن کا کردار کیسے ادا کریں گے؟ آپ تو پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں بنوا رہے ہیں، تو آپ کیسے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں، یہی تو بات ہے نا. ہم جو ہے نا، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، کیونکہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر میں اب جو بیٹھا ہوئے وہ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترا. تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں گے اور اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا. لیکن اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں یا ان کے خلاف عدم اعتماد آتا ہے، مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. باقی جو سیاسی جماعتیں اپنا فیصلہ کر لیا، ہم نے اپوزیشن میں بیٹھے، ہم نے حکومت میں نہیں آنا آزاد کشمیر میں. ٹھیک ہے جی، مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. تو بیرسٹر صاحب، تحریک انصاف کے جو وہاں پر ممبرز ہیں اسمبلی میں، وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہو گیا ہے، تو وہ بھی اب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کس کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو چیز بڑی اس کے اندر سمجھنے والی ہے کہ یہ وہی کچھ ہے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جی فرمائیے. اور اس کے اندر سب کچھ اب اس کی ریپیٹیشن ہے.
پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ بنی تو آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن لیڈر کے لیے راجہ ریاض کا نام آیا، اور اس کے بعد ایک بڑی ہی گورنمنٹ جو ہے اور اپوزیشن فرینڈلی قسم کی معاملات چلتے رہے۔ اب بھی آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ وہاں پہ ہے، اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتا ہے، وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر کا سلاٹ خالی ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر کے لیے وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ اور اپوزیشن کو مل کے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرنا ہے۔ اب یہ کریں گے یہ کہ ایک گورنمنٹ بنا لے گا، دوسرا اپوزیشن میں جو بڑا چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بیٹھنا ہی اپوزیشن میں ہے، حالانکہ یہ پاکستان میں ہر جو کردہ گناہ ہے یا نہ کردہ گناہ ہے اس کے اندر یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے لے کر آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرنے تک میں ایک چیز کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہی کچھ اب یہ آزاد کشمیر کے اندر کرنے جا رہے ہیں، جمہوریت کی دھجیاں بکھیرنے جا رہے ہیں۔ ایک گورنمنٹ میں بیٹھ جائے گا، وفاق کے اندر بیٹھے ہیں، حکومت کے اندر یہاں پہ بیٹھے ہیں، حکومت کو ہٹا رہے ہیں، اس طرح کے اپنی ہی حکومت کے اندر جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر اپنے ہی وزیر اعظم کو ختم کر کے آ جائیں گے اپوزیشن میں بیٹھ کے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے الیکشن کروائیں گے، وہی الیکشن جو فارم 47 کے ریزلٹس دے گا، اور اس کے بعد اپنی حکومت بنا کے آرام سکون کے ساتھ اس کے اندر انجوائے کریں گے، لٹو پھٹو اور کھاؤ، یہی ان کی پالیسی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے تو جہاں پہ فیئرنیس آئے گی، ایک بات ٹھیک ہے بٹ صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات کہی کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، مجھے بتائیں کدھر ہے پی ٹی آئی کے بندے؟ وہ جو زبردستی لا کے شامل کیے گئے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی تھی، وہ سارے چھوڑ کے جا چکے ہیں، پی ٹی آئی وہاں ریلیونٹ ہو چکی ہے، باقی صوبوں میں بھی ہے، اب کے پی کے میں رہ گیا ہے۔ اگر اس طرح کا رویہ یہ رکھے گا تو عوام محلے کے پی کے بھی فیصلہ کرے گی کہ اب ان کو عمران خان کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ رویے عمران خان کے ہیں جو آہستہ آہستہ پی ٹی آئی ڈیلوٹ ہو کے یہاں تک پہنچی ہے۔ یہ وہی حالت ہوگی جو کاف لیگ کی تھی کہ اس کو مشرف نے 10 سال رکھا، جب مشرف کی وردی اتری، مشرف گیا تو کاف لیگ 0 ہو گئی۔ اب یہی آر پی ٹی آئی کا ہوگا، اس سے میں نے کہا تھا کہ سب صبح سے ختم ہو گیا ہے، کہ پی کے میں بھی اب رہ گئے، وہ بھی آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بیرسٹر صاحب مانگا لگائیں گے آپ سندھ ہاؤس کے اندر، مویشی منڈی کسانوں کی لگائیں گے، ضمیروں کے سودے کریں گے، تو بٹ صاحب پھر آپ کی زمین میں وہ کہتے جی کہ ان کا زمین زندہ ہو گیا ہے، وہ وقت یاد ہے نا؟ یہ زبردستی کی چیزیں نہیں چلتی، بنتے رہیں گے لوگ، آپ بھی آپ یاد رکھیں یہی رویہ رہا ہے جو ہے، تو یہ بھی کے پی کے کا وزیر اسی طرح کبھی آئے گا کبھی جائے گا، اپنے صوبے میں کچھ نہیں کرے گا، تو پھر 2 سال اور اس طرح گزر جائیں گے۔ میری تو ایک آپ کو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر جب تک جمہوری طریقہ اختیار نہیں کرے گی، اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ پی ٹی آئی بتائیں کسی چیز میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کردار ادا کرتی ہے، یہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم جا رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کو آپ لوگوں نے نکال کے، آپ کے جب اپوزیشن لیڈر سے اب آپ کے ساتھ ہی ہے نہیں، محمود خان اچکزئی کو کیا کہتا تھا عمران خان؟ الزامات کی سیاست جو ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ تو چلتے رہتے ہیں، پاکستان کی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔